اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی حضرت امیر المومنین علیہ السلام، چوتھا حصہ، کتاب نقوش عصمت، صفحہ نمبر 122۔ ادھر جنگ جمل کے زیر اثر موقع سے فائدہ اٹھا کر معاویہ نے بھی شام میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور حضرت کے گورنر سہل ابن حنیف کو نکال باہر کر دیا۔ انہوں نے حضرت سے شکایت کی، آپ نے فہمائش کے خطوط لکھے لیکن کوئی اثر نہ ہوا، تو معاویہ کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوال سن 36 ہجری میں 90,000 کا لشکر لے کر آپ مقام رقہ پر پہنچے۔ ادھر 1,20,000 کا لشکر معاویہ کا تھا۔ معاویہ کے لشکر نے صفین میں دریا پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جوابی کارروائی کا حکم دے دیا اور لشکر نے دریا کو واپس لے لیا، تو فرمایا کہ خبردار، تم پانی بند نہ کرنا۔ لیکن مزاحمتوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ محرم سن 37 ہجری آ گیا اور جنگ موقوف ہو گئی۔ اس کے بعد سفر کے شروع ہوتے ہی لشکر شام نے پھر حملہ کر دیا اور گھماسان کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 1 ہفتے تک جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ لشکر شام کے 35,000 افراد اور لشکر حضرت علی علیہ السلام کے تقریباً اس سے آدھے افراد کام آ گئے، اور امریاس جیسے افراد نے اپنے کو برہنہ کر کے جان بچانے کی تدبیر نکالی اور بے حیائی کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ اس درمیان وہ قیامت خیز رات بھی آئی جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے، اور جس میں تمام رات جنگ جاری رہی اور طرفین کے 36,000 افراد مارے گئے۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے 900 افراد کو واصل جہنم کیا اور مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ معاویہ کا خاتمہ ہو جائے اور جنگ اپنے آخری فیصلے سے ہمکنار ہو جائے کہ امر عاص نے 500 قرآن نیزوں پر بلند کر دیے کہ ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس طرح لشکر حضرت علی علیہ السلام میں پھوٹ پڑ گئی، اور ایسے جاہل افراد بھی پیدا ہو گئے جو اہل بیت کے مقابلے میں قرآن کو استعمال کرنے پر راضی ہو گئے، اور مجبوراً حضرت علی علیہ السلام کو عزت قرآن کی خاطر جنگ موقوف کرنا پڑی، اور عوام الناس نے باہمی تحکیم کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا اور معاویہ کی طرف سے امر عاص کو۔ دونوں حکم ماہ مبارک میں ایک مقام پر جمع ہوئے، اور ابو موسیٰ نے امر عاص کے چکر میں آ کر منبر پر جا کر یہ اعلان کر دیا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں، قوم اپنا حاکم خود منتخب کر لے، اور امر عاص نے اعلان کر دیا کہ جب علی علیہ السلام کو ان کے نمائندے نے معزول کر دیا ہے تو میں معاویہ کا تقرر کرتا ہوں، اور اس طرح عوامی انتخاب کا نتیجہ معاویہ کی حاکمیت کے شکل میں سامنے آ گیا، اور اس قرآن کا دور دور تک ذکر نہیں آیا جس سے فیصلہ کرانے کے لیے جنگ کو روکا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے ایک حصے نے جنگ کو موقوف کر کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن ایک حصہ جنگ جاری رکھنے پر مصر تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب فیصلہ غلط ہو گیا تو اس حصے نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور 10 شوال سن 37 ہجری کو مقام نہروان پر لوگوں کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی سرکوبی کے لیے نہروان کا رخ کیا، اور بغداد سے 4 فرسخ کی دوری پر یہ مارکہ پیش آیا۔ ابتدا میں باغی 12,000 کی تعداد میں تھے، بعد میں انتشار پیدا ہو گیا اور صرف 4,000 رہ گئے، لیکن حضرت نے ایسا حملہ کیا کہ 9 افراد کے علاوہ سب قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ مشہور خارجی ذوالثدیہ بھی کام آ گیا، اور یہ جنگ بھی اپنے خاتمے کو پہنچ گئی۔ ادھر معاویہ نے مصر میں حضرت علی علیہ السلام کے گورنر محمد بن ابی بکر پر حملے کا پروگرام بنا لیا، اور حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے مالک اشتر کو کمک کے لیے روانہ کر دیا۔ معاویہ نے مقام عریش کے ایک زمیندار سے 20 سال کے خراج کی معافی کا وعدہ کر کے افطار کے بہانے مالک اشتر کو زہر دلوا دیا، اور وہ شہید ہو گئے، اور مصر پر امر عاص نے 6,000 کی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ نتیجے کے طور پر محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں رکھ کر زندہ جلوا دیا، جس کا صدمہ حضرت عائشہ کو زندگی بھر رہا، اور وہ ہر نماز میں معاویہ اور امر عاص کے حق میں بددعا کرتی رہیں۔ اگرچہ معاویہ نے اس واقعے پر بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ ماہ صفر سن 38 ہجری کا ہے۔ صفین کے بے پناہ قتل و خون کے بعد معاویہ کی مکاریوں سے حکمین کا فیصلہ، اور اس کے بعد محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کا قتل، یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ معاویہ کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں، اور اس سلسلے میں آپ نے لشکر فراہم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے لشکر میں 40,000 تجربے کار سپاہی اور 17,000 رنگروٹ تھے۔
امام حسین علیہ السلام قیس ابن سعد اور ابو ایوب انصاری 10-10 ہزار کے لشکر کے سردار تھے، لیکن لشکر کی روانگی سے پہلے ہی ابن ملجم ملعون نے عین حالت سجدہ میں آپ کو شہید کر دیا، اور یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا جس طرح کہ حیات پیغمبر کا آخری معرکہ سریہ اسامہ بن زید اصحاب کی نافرمانی کی بنا پر نامکمل رہ گیا تھا۔ ابن ملجم کے اس ظالمانہ اقدام کی یہ تاریخی توجیہ کی گئی ہے کہ خوارج حضرت علی علیہ السلام، معاویہ اور عمرو تینوں سے ناراض تھے، اور انہوں نے تینوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور ایک شخص کو شام، ایک کو مصر اور ایک کو کوفہ روانہ کیا تھا، لیکن اتفاق سے معاویہ اس دن نماز صبح میں نہیں آیا اور عمرو حملے سے بچ گیا، صرف حضرت علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور پھر مزید افسانہ یہ تراشا گیا کہ ابن ملجم کو اچانک ایک عورت مل گئی اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس کو اپنی قربت کی قیمت قرار دے دیا، اور اس کا یہ اقدام اس جنسی بنیاد پر وقوع پذیر ہو گیا۔ لیکن اس داستان کا رخ صاف بتا رہا ہے کہ یہ حملہ حضرت علی علیہ السلام کو روکنے کے لیے معاویہ کی سازش سے کیا گیا تھا، اور ایسی زبردست تلوار اور ایسا قیامت خیز زہر اور ایسی حسین و جمیل عورت کا وسیلہ سب اسی کا فراہم کیا ہوا ساز و سامان تھا، اور اس طرح حضرت علی علیہ السلام کے قتل کی تمام تر ذمہ داری شام کے حاکم پر ہے، اگرچہ اس کا براہ راست مجرم ابن ملجم ہے، اور بالواسطہ وہ تمام افراد ہیں جنہوں نے معاویہ جیسے بے دین انسان کو اسلام کا بے لگام حاکم بنا دیا تھا۔ ماہ مبارک رمضان سن 40 ہجری کی 13 تاریخ تھی جب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ فرمایا، بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ حضرت عرض کی 13 دن۔ پھر دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ عرض کی 17 دن۔ فرمایا اب وہ وقت قریب آ گیا جب میرے محاسن میرے خون سے رنگین ہوں۔ ماہ مبارک کی 19ویں شب تھی جب آپ اپنی دختر حضرت ام کلثوم کے ہاں افطار پر مدعو تھے۔ افطار کے بعد تمام شب مصروف عبادت رہے اور بار بار باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ واللہ یہ وہی شب ہے جس کی رسول اکرم نے خبر دی ہے، اور یہ کہہ کر نماز صبح کے لیے برآمد ہوئے۔ دروازے پر مرغابیوں نے بھی روکا اور زنجیر در نے بھی، لیکن آپ قضاء الہی کا حوالہ دے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ اذان سے سارے کوفے کو بیدار کیا، نماز شروع کی تو ابن ملجم ملعون نے سر اقدس پر وار کر دیا اور سر زخمی ہو گیا۔ مصلی پر بیٹھ گئے، فزت و رب الکعبہ کا اعلان کیا اور بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ کا ورد کرتے رہے۔ ادھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں وارد ہوئے تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا۔ نماز کے بعد فرزندوں کے ہاتھوں پر بیت الشرف تک آئے۔ 2 دن علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا تو قانون اسلامی کے مطابق قصاص کا فیصلہ کر کے اس کی سیرابی کا حکم دے دیا، اور 21ویں کی رات میں وصیت تمام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے حسب وصیت پدر غسل و کفن کا انتظام کیا اور ظاہر کوفہ جسے نجف کہا جاتا ہے اس کے مقررہ مقام پر دفن کر دیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے طے ہو چکا تھا۔ ملائکہ آسمان نے دفن میں کمک کی، روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال کیا، اور آخرکار جو کعبے سے لے کر آیا تھا اسی کے حوالے کر دیا۔ ایک مدت تک قبر مطہر مخفی رکھی گئی اور صرف مخصوص افراد زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ ہارون رشید کے دور میں بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور شکاری کتا ایک مقام پر ٹھہر گیا اور اس نے ہرن کا تعاقب ترک کر دیا، تو اس نے اطراف کے افراد سے تحقیق کی اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک ولی خدا حضرت علی علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس طرح قبر کا اعلان ہو گیا، جس کے بعد مسلسل روضے کی تعمیر و ترقی ہوتی رہی اور آج تک یہ روضہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بنا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو شہر علم کا دروازہ بنایا تھا، تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہاں حوضہ علمیہ قائم کر دیا اور تقریباً 1050 برس سے یہ مدرسہ قائم ہے اور دینی تعلیم کے اعتبار سے کائنات کا سب سے عظیم ترین ادارہ ہے۔ یہاں کے فارغ التحصیل افراد رؤسائے مذہب اور مراجع تقلید بنتے رہے اور یہ سلسلہ بحمدللہ آج تک جاری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔